کروڑ سے زیادہ زمین پر مسلمان موجود ہیں. 57 ممالک مسلمانوں کے حوالے کیے حکومت کرنے کے لیے. ان سب کے باوجود 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے آج جہاں پر اللہ کی حکومت قائم ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس کی کائنات ہے، جس کی ساری زمین ہے، جس کی ساری ملکیت ہے، ہر مخلوق سوائے جن و انسان کے جس کو اللہ نے کچھ اختیار دیا کچھ دیر کے لیے، یہ آپے سے باہر ہو گئے اور اللہ کی اس ملکیت کو ناجائز استعمال کیا، اللہ کو بھول کر استعمال کر رہے ہیں. اور بڑے ہی شرم کی بات یہ ہے کہ مسلمان اتنے بے پرواہ اور لاپرواہ ہو گئے کہ خود مسلمانوں کو اس بات کی پرواہ نہیں رہی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت نافذ ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کا حکم اس زمین پر چلے ہر معاملے میں. اگر تو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، حلال محنت کر کے کما بھی لیتا ہے، تو اس کی تو مثال یوں ہے کہ ایک شخص گھر بنانے کے لیے نکلا. اس نے گھر کے لیے کھمبے لگا دیے، بنیادیں ڈال دی، دیواریں اٹھا دی، دیواریں پوری نماز روزے کی، ایک دیوار نماز کی، ایک دیوار روزے کی، ایک دیوار قرآن کے تلاوت کی، ایک دیوار زکوٰۃ کی، اس کے صدقات کی، تمام کمرے ہر چیز بنا دی. لیکن جو چھت ڈالا اس کے اوپر وہ تو کفر کا ڈالا. تو جس کے تحت زندگی گزار رہا، یہ سب عبادتیں کرنے کے باوجود یہ تو تیرے اوپر کفر کا چھت ہے. وہ چھت ہے تیرے اوپر جس کا اللہ نے تجھے کبھی حکم نہیں دیا. یعنی تیری ساری عبادتیں گویا محتاج ہے اس چھت کی جس کے نیچے تو کھڑا ہوا ہے. کل اگر یہ چھت سے فیصلہ ہو جائے کہ تو یہ عبادت نہیں کر سکتا، ختم، تیرے لیے رکاوٹ پیدا ہو گئی. تو نے تو کبھی زندگی میں تصور ہی نہیں کیا کہ میرے جیتے جی ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کی جائے. دا پرپز آف لائف. اور جتنے ٹاکس میں آج تک سنا اس میں وہ 51 56 سورہ زاریات آیت نمبر 56 کوٹ کی جاتی اور اس میں پورا بتایا گیا جاتا نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر دو، بس یہی عبادت بتائی جاتی ہے. اچھا یہ تو عبادت ہے. اللہ کی حکومت، اللہ کی ملکیت، اللہ کی زمین پہ آپ سوچ کے دیکھو، اس کو تھوڑا سا سمجھو. ایک ذاتی گھر آپ خریدیں، آپ کا گھر، اور حکومت وہاں پہ آپ کے نوکر کی چل رہی. آپ اندر آ رہے تو انہیں بول رہا آپ اندر کا سال 2 کوڑی کا نوکر، انہیں آپ کو سمجھا رہا وہاں جوتا اتارو، یہ ٹائم پہ آ جانا گھر میں، آپ یہی کھانا کھانا، ایسی کپڑے پہننا، یہ دیوار کو یہ پینٹ نہیں کرنا. کیا کرتے آپ؟ سوچو، اللہ کی زمین. اور پھر کتنی خطرناک بات تو یہ ہے، ہم لوگوں کو وہ جو اس کا حکم ہے اس کو نافذ کرنے بھیجے تھے اللہ تعالیٰ، بجائے نافذ کرنے کے ہم خود پامال کر رہے ہیں اس کو. ہم خود اظہار بیزارگی کر رہے ہیں. ارے یہ کیا بھائی، اب یہ بھی کرنا کیا، یہ کہیں ہوں گا بھائی، یہ کیسا ہوں گا بھائی، ارے یہ کیا ہے. نعوذ باللہ. سوچے کیا حشر ہوں گا ہمارا. کسی کو پیسہ دے کر آزمایا گیا، کسی کو غریب رکھ کر آزمایا گیا، کسی کو ایمان کی دولت دے کر آزمایا جا رہا، کسی کو کفر میں رکھ کے آزمایا جا رہا. ایمان کی دولت والے کو کیا آزمایا جا رہا کہ انہیں اطاعت میں اتر کر جو کفر میں ہے ان تک یہ ایمان کی روشنی پہنچاتا یا نہیں پہنچاتا. اور اس کو کیا آزمایا جا رہا، جب اس کے پاس یہ روشنی پہنچی انہیں اس روشنی کو قبول کرتا یا چھوڑ دیتا. دونوں بھی آزمائش میں اپنی طرف سے کہ جب تم نافرمانی پر اترو گے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم تو تم کو سزائیں دیں گے اس دنیا کے اندر. تو اس کو بھی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا، کس طرف جاؤں، کس طرف جاؤں، حالات اتنے برے ہو چکے ہیں اب، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کس کو آواز دوں. کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کس کو آواز دوں. اے ہجوم نامرادی
دل بڑا گھبرائے ہوئے ہے۔ اے ہجوم نامرادی، ہجوم نامرادی، مسلمانوں کا پورا ہجوم آج نامراد ہو گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جب اب چیخ مار مار کر اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ کی مدد ہم تک نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 31 جنوری 2021 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم پڑھیں۔ قاری عبدالرحمن۔ آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 50 سے لے کر 51 کی تلاوت کروں گا، اور پھر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 125 سے لے کر 128 کی تک بھی تلاوت کروں گا، اور پھر سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 30 سے لے کر 36 کی تلاوت کروں گا۔ ان کی گئی آیات کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين۔ واصبر وما صبروك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو کیا وہ جہالت کے زمانے کا حکم چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہوگا؟ مومنوں، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بنایا کرو، وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا. بے شک اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں سے اور اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے. واقعی آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو راستے سے گم ہو، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راستے پر چلنے والا ہے. اور اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اور تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھا ہوگا. اور آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں، اور جو تدبیریں وہ آپ پر کرتے ہیں ان سے بھی تنگ نہ ہو. اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں. تو اس نے نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا. اے انسان، تیری بدبختی آ گئی، اب آ گئی، پھر تیری بدبختی آ گئی، اب آ گئی. کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں. ماشاء اللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا پھر خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجئے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن
محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ رکا سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں، یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ سنڈے کے بیانات کے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار 27 ستمبر 2020 سے آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن سے قبل جناب عمران اردو میں بیان کر رہے تھے اللہ کے 99 نام پر۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جناب عمران اللہ کی صفت اللہ الحکیم پر بیان کریں گے، جو اس اللہ کی صفت پر 8واں اجلاس ہوگا۔ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا بیان شروع کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اللہ الحکیم صفت کے ضمن میں ہمارا یہ آج کا 8واں اجلاس ہے، اور اللہ کے 99 نام پر جو ہم نے اردو میں درس یا بیانات شروع کیے، یہ اس کا 20واں سیشن ہے۔ میں اس میں آپ تمام کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آج کا میرا جو عنوان یا موضوع ہے اللہ الحکیم کے ضمن میں، وہ ہے اللہ کی حکومت سے مراد کیا؟ اللہ کی حکومت سے مراد کیا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255، جسے ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، آیت الکرسی کے ایک حصے میں کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ نے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 1 میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک سورہ نمبر 67 سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 1 آیت نمبر 1 میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔ لیکن آج جس دور میں ہم رہتے ہیں، جس دور میں لگ بھگ 130 کروڑ سے زیادہ زمین پر مسلمان موجود ہیں، اس کے باوجود کہ اس زمین پر اللہ نے لگ بھگ 200 میں سے 57 ممالک مسلمانوں کے حوالے کیے حکومت کرنے کے لیے، ان سب کے باوجود 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے آج جہاں پر اللہ کی حکومت قائم ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس کی کائنات ہے، جس کی ساری زمین ہے، جس کی ساری ملکیت ہے، ہر مخلوق سوائے جن و انسان کے جس کو اللہ نے کچھ اختیار دیا کچھ دیر کے لیے، یہ آپے سے باہر ہو گئے اور اللہ کی اس ملکیت کو ناجائز استعمال کیا، اللہ کو بھول کر استعمال کر رہے ہیں۔ اور بڑے ہی شرم کی بات یہ ہے کہ مسلمان اتنے بے پرواہ اور لاپرواہ ہو گئے کہ خود مسلمانوں کو اس بات کی پرواہ نہیں رہی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت نافذ ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کا حکم اس زمین پر چلے ہر معاملے میں۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو بڑے پیارے انداز میں ایک شعر میں عرض کیا اور کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی۔ علامہ اقبال کے شعر میں اللہ کہتے ہیں بتوں کو تجھ سے امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھ کو بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو بت، جب ہم اردو میں اکثر کہتے ہیں تو بت ہمارے نظر میں صرف کوئی مٹی کا بنا ہوا پتلا آتا ہے۔ بت دراصل فارسی اور اردو ترجمہ ہے
عربی زبان کے لفظ طاغوت کا لفظ انشاءاللہ میں اپنے بیان میں بھی شاید اس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 اور 257 میں اللہ نے ایک ساتھ 2 مرتبہ استعمال کیا ہے. یعنی آیت الکرسی کے بعد کی جو 2 آیتیں اس میں طاغوت کا لفظ آیا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں طاغوت کا معنی ہے ہر وہ چیز جس کو آپ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں. کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں, اگر آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ماں باپ کو ترجیح دے دی تو ماں باپ وہاں پر آپ کے لیے طاغوت ہو گئے. اگر آپ نے کوئی بھی چیز کو پسند کیا اللہ کے مقابلے میں, اللہ سے ٹکراتے ہوئے اور ترجیح دے دی اس کو, وہ طاغوت ہے. طاغوت کا یہ شعر میں علامہ اقبال ترجمہ کر رہے ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں, یعنی ہر اس چیز سے تیرے کو امید ہے جو سوائے اللہ کے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اب کافر اور کس کو بولیں گے, بول رہے علامہ اقبال. کفر اور کس چیز کا نام ہے کہ تیری ساری امیدیں کسی اور سے ہو گئی اللہ کو چھوڑ کر. اگر اس کو اور ہمارے آج کی عام اردو میں سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا اپنی طرف سے اس علامہ اقبال کے شعر کو تھوڑا تبدیل کرنے کی جرات کر لوں تو یوں کہوں گا, ہر غیر شریعت سے تجھ کو امیدیں, ہر غیر شریعت سے تجھ کو امیدیں, قرآن و سنت سے تجھے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. آج ہمارے فیصلوں کو لے کر ممالک ہیں تو یونائٹڈ نیشن کے پاس چلے گئے. آج ہمارے فیصلے مسلمانوں کے کرنے کے لیے ہم نے یونائٹڈ نیشن, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, ورلڈ بینک, یونائٹڈ نیشنل سیکیورٹی کونسل, نیٹو, ہر ادارے کو ہم نے اپنے لیے پسند کر لیا ہمارے فیصلے کرنے کے لیے. عام مسلمان ہے تو وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر غیر کے پاس اغیار کی عدالتوں پر بھیڑ لگائے کھڑا ہے کہ میرے فیصلے کر دیجئے, میری زندگی کے فیصلے کر دیجئے. علامہ اقبال کہتے ہیں اگر یہ کافری نہیں ہے تو اور کیا ہے. اگر تو نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج اور عمرے کرتا ہے, ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے, حلال محنت کر کے کما بھی لیتا ہے, تو اس کی تو مثال یوں ہے کہ ایک شخص گھر بنانے کے لیے نکلا, اس نے گھر کے لیے کھمبے لگا دیے, بنیادیں ڈال دی, دیواریں اٹھا دی, دیواریں پوری نماز روزے کی, ایک دیوار نماز کی, ایک دیوار روزے کی, ایک دیوار قرآن کے تلاوت کی, ایک دیوار زکوٰۃ کی, اس کے صدقات کی, تمام کمرے ہر چیز بنا دی, لیکن جو چھت ڈالا اس کے اوپر وہ تو کفر کا ڈالا. تو جس کے تحت زندگی گزار رہا, یہ سب عبادتیں کرنے کے باوجود یہ تو تیرے اوپر کفر کا چھت ہے. وہ چھت ہے تیرے اوپر جس کا اللہ نے تجھے کبھی حکم نہیں دیا. یعنی تیری ساری عبادتیں گویا محتاج ہیں اس چھت کی جس کے نیچے تو کھڑا ہوا ہے. کل اگر یہ چھت سے فیصلہ ہو جائے کہ تو یہ عبادت نہیں کر سکتا, ختم, تیرے لیے رکاوٹ پیدا ہو گئی. تو نے تو کبھی زندگی میں تصور ہی نہیں کیا کہ میرے جیتے جی ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کی جائے. اور افسوس اور شرم کی بات تو کیا ہے, 57 مسلم ممالک, اس زمین پر اللہ نے 57 کنٹریز کو مسلم لیڈرشپ دی, لیکن پورے 57 کنٹریز میں کا ایک کنٹری ایسا نہیں ہے جس نے اپنی زمین کے ایک انچ پر اللہ کی شریعت کو نافذ کیا ہو. اور کل تک جس کی طرف ہم امیدیں لگا کر دیکھتے تھے, بڑے ہی فخر سے لوگوں کے سامنے بعض اس کو پیش کرتے تھے جسے ہم سعودی عرب کہتے ہیں, آج اس کے اندر خود اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ مسلمان خود شرما رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. یہ تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے دیکھیں تو پھر جو حالات مسلمانوں کے خلاف ساری دنیا میں چل رہے ہیں, یہ تو یقینی ہے, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم نافرمانی پر اترو گے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ہم تو تم کو سزائیں دیں گے اس دنیا کے اندر. تو اس کو بھی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا, کس طرف جاؤں کس طرف جاؤں, حالات اتنے برے ہو چکے ہیں اب, کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کس کو آواز دوں, کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کس کو آواز دوں, اے ہجوم نامرادی دل بڑا گھبرائے ہوئے ہے. اے ہجوم نامرادی, ہجوم نامرادی, مسلمانوں کا پورا ہجوم آج نامراد ہو گیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جب اب چیخ مار مار کر اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ کی مدد ہم تک نہیں آ رہی ہے. یہ پورے حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ جو ہمارا آج کا عنوان ہے, اللہ کی حکومت سے مراد کیا,
یہ عنوان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے حکومت کہتے کس کو ہے. حکومت انگریزی لفظ گورنمنٹ کا ترجمہ ہے. گورنمنٹ ایک گریک ورڈ کبرناؤ سے نکلا ہے. کبرناؤ جو گریک ورڈ تھا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹیئر سم تھنگ, ٹو لیڈ سم تھنگ, کسی چیز میں لیڈ لینا, یعنی آگے بڑھ کر پیچھے کی کسی چیز کو کھینچتے ہوئے آگے لے کر جانا. اسی لفظ سے گورنمنٹ بنا ہے. گورنمنٹ اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے اے سسٹم بائی وچ اے اسٹیٹ از گورنڈ, ایسا نظام جس کے ذریعے سے ایک ملک پر حکومت کی جاتی ہے. اے سسٹم بائی وچ اے اسٹیٹ از گورنڈ. یہ جو سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ کا, اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ اس کے 3 پہیے ہیں یا 3 بنیادیں ہیں. اس کی 3 بنیادیں کیا ہیں؟ تو وہ 3 بنیادوں کے بارے میں کہا جاتا ہے لیجسلیشن, ایگزیکٹو باڈی اینڈ جوڈیشری. لیجسلیٹو باڈی یعنی وہ شعبہ حکومت کا جہاں قانون بنائے جاتے ہیں, نئے قانون بنائے جاتے, بنے ہوئے قانونوں کو بدلا جاتا, بنے ہوئے قانون کو منسوخ کر دیا جاتا, ختم کر دیا جاتا, حالات کے حساب سے تبدیلیاں لائی جاتی. تو یہ لیجسلیٹو اس کا شعبہ ہو گیا. ایگزیکٹو ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے حکومت کا جو قانون حکومت نے بنایا اس کو وہ حکومت کی طرف سے نافذ کرتے ہیں سماج کے اوپر. اور تیسرا ہے جوڈیشری یعنی عدلیہ, جو قانون بنانے والوں نے بنایا, جو قانون بنانے والوں نے بنایا. عدلیہ کا کام یہ ہے کہ اس قانون کے مطابق اگر کوئی معاملے اس کے پاس آ جائے, جھگڑے آ جائیں, کوئی بھی معاملے آ جائیں, تو اس قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ سنا دے سماج میں. یہ ہے گورنمنٹ کا بیسک سٹرکچر. تھامس کیرلائل ایک ہسٹورین تھا اور اس نے ایک کتاب لکھی جو بہت مشہور ہوئی, آن ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ. یہ کتاب میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص بہت تعریف کی, اور ایک غیر مسلم ہونے کے باوجود اس نے اس کتاب میں کوشش کی کہ ان مغربی دقیانوسی اندھا دھن کچھ بھی نازیبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے جو رائٹرز ہیں ان کو منہ پر زبردست تماچا لگاتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ جو بات پھیلائی گئی کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب اسلام کی شروعات ہوئی تو ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شروعات کی, اور پھر تم کہتے ہو کہ آج کروڑوں میں اسلام پھیلا تو تلوار کی زور پہ پھیلا. تو میں اس تلوار کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور اتنے کروڑوں کو مسلمان کر دیا تھا. بولا تو تنزیہ وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو وہ تلوار ڈھونڈ کر نکالنا چاہیے کہ پھر اس تلوار سے سب مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ شخص جو تھامس کیرلائل ہے, اس نے ایڈمنڈ برک, ایک ممبر آف پارلیمنٹ تھا, ہاؤس آف کامنز کا, انگلینڈ کی پارلیمنٹ کا. ایڈمنڈ برک نے 1887 میں پارلیمنٹ میں ایک سٹیٹمنٹ کہا تھا. اس سٹیٹمنٹ میں اس نے کہا کہ دیر ور 3 پلرز آف پارلیمنٹ. اس نے کہا کہ پارلیمنٹ کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں, گورنمنٹ کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں, اور یہ 3 بنیادیں جو گورنمنٹ کی ہیں, جو لیجسلیشن, ایگزیکٹو باڈی اینڈ جوڈیشری ہے, وہ کہتا ہے بٹ there is a 4th estate. There are 3 estates of government, but there were 3 estates of government, but now there is a 4th estate which is more important far from all of them. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ چوتھا بھی ایک پلر آ گیا ہے گورنمنٹ میں. وہ چوتھا پلر کیا ہے؟ میڈیا ہے. تو آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ ہم آلریڈی میڈیا کو کور کر چکے ہیں. تو میڈیا کو وہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر حکومت کا چوتھا پلر, چوتھا کھمبا میڈیا ہے. 3 کھمبے کیا ہے؟ قانون سازی, لیجسلیشن, قانون کا نفاذ, ایگزیکٹو باڈی, عدلیہ, جوڈیشری, اور 4th ہے میڈیا. یہ 4 چیزیں ہر جگہ پر دنیا میں جہاں کہیں بھی حکومتیں ہیں, یہ 4 چیزوں سے حکومت چلتی ہے. ساتھ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت جو معاہدے پر چلتی ہے سماج کے ساتھ, یعنی ہم سب سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں, کئی انسان رہتے ہیں. ان میں سے کچھ انسان حکومت بناتے ہیں,
یا ان میں کے کچھ انسان حکومت پر فائز ہو جاتے ہیں. یہ جو حکومت پر فائز ہو گئے جس کو آپ حکمران کہتے ہیں, دا گورننگ باڈیز یا دا آفیشیلز, بیوروکریٹس یا لیڈرز, یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اور باقی کی سماج کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے. وہ معاہدہ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے بیچ میں؟ اسے کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ. سوشل کانٹریکٹ, سماجی معاہدہ. تو سماجی سوشل کانٹریکٹ کا ڈیفینیشن کیا دیا جائے گا؟ تو سوشل کانٹریکٹ کا ڈیفینیشن دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے, اور اس کو پروموٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ 4 بڑے اہم لوگ ہیں. ایک ہے فرانسس بیکن, آئزیک نیوٹن, ڈیوڈ ہیومز, اور ویسے ہی ایک اور ہے. یہ 4 لوگوں نے اسے پروموٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حکومتیں چلتی ہیں وہ سوشل کانٹریکٹ کے بیسس پہ چلتی ہیں. سوشل کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ سوشل کانٹریکٹ از اے فلسفی, ایک فلسفہ ہے, اے پولیٹیکل اینڈ مورل فلسفی, ایک سیاسی اور اخلاقی فلسفہ ہے جو 3 بنیادوں پر قائم ہے. سب سے پہلے جہاں کہیں بھی حکومت رہتی ہے وہاں کے سماج کا اوریجن کیا ہے؟ اوریجن آف دا سوسائٹی, وہاں کی جو سماج ہے اس کی اصل کیا ہے, کہاں سے آئے یہ لوگ, کب سے ان کی شروعات ہوئی, اوریجن آف دا سوسائٹی. سیکنڈ, ان پر جو بھی اب حکومت کر رہے ہیں ان کے حکومت کرنے کا قانونی حق ان کو کیا ہے, واٹ از دا لیجیٹیمیسی آف دا گورننگ باڈی اوور دیم. یعنی جو کوئی بھی گورنمنٹ ہے یہ قانونی اعتبار سے کس حد تک مستحق ہے کہ ان کے اوپر حکومت کرے یا نہ کرے, کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کے امن و امان کے لیے, ان کے رہنے بسنے کے لیے جو سہولیات ہیں وہ کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک درست نہیں ہیں. تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت ساری دنیا کی حکومتیں چلتی ہیں. ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں جو انشاءاللہ میری ٹاپک میں ضرور کور کروں گا, لیکن چاہتا ہوں کہ پہلے ہی آپ لوگوں کے علم میں اس کو رکھ دوں. آج دنیا میں جتنے بھی گورنمنٹس آپ کو دکھتے ہیں, ساری دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں, ان کے اندر جتنے بھی قسم کی گورنمنٹس ہیں, یہ تمام گورنمنٹس کا جو سسٹم ہے, آپ میں کہ اکثر لوگ چونکہ ینگسٹرز ہیں, کالجز کو جاتے ہیں, اسکولز وغیرہ میں ہم نے پڑھا ہے, ہم کو اس طریقے سے پڑھایا گیا ہے ہمارے اسکولز میں اور کالجز میں کہ ویسٹرن کمیونٹی, مغربی کمیونٹی یا ویسٹرنرز, یوروپینز, امریکنز, انہوں نے ایک زبردست انسان کی ترقی کا ایک ڈھانچہ بنایا آف ہیومن پروگریس, اور اس ڈھانچے کے تحت آج ساری دنیا کا تہذیب و تمدن چل رہا ہے. civilization of the world is progressive because they are imitating the west. ویسٹ نے ان کو یہ سب کچھ دیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی. آپ کیسے رہیں گے, کیسے چلیں گے, آپ کا لباس کیا ہوگا, آپ کے سوشل کنڈیشنز کیا ہوں گے, آپ کی اکانومی کیا ہوگی, ملٹری کانسیپٹ کیا ہوگا, یعنی ہر وہ چیز جو ہم کو آج پڑھایا جا رہا ہے اسکول کے اندر, یہ تمام ہمارے ذہنوں میں اس طریقے سے بٹھایا گیا کہ یہ پورے کے پورے ہم کو پچھلے 300 سال 400 سال 500 سال پہلے سے ملے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ جب تحقیق کریں گے, ریسرچ کریں گے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنے آج سسٹمز کے گورنمنٹس ہیں, یہ تمام اقسام کی گورنمنٹس, تمام قسم کی حکومتیں اور ان کا انداز حکومت, their system of governing and all the forms of government existed before محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آلریڈی جو لوگ تھے ان کے پاس یہ پورے سسٹم آف گورنمنٹس رہ کے بس کے اجڑ چکے. سمجھ رہے ہیں ہم لوگ میری بات؟ جتنے طریقوں سے آج انسان پہ حکومت کی جا رہی ہے الگ الگ ممالک میں, یہ پورے سسٹمز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وجود میں آ چکے تھے. ورلڈ کے 7 اولڈسٹ گورنمنٹس کہاں کے مانے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ سومیرین گورنمنٹ, جو میسوپوٹیمیا ہم جس کو کہتے ہیں, جو عراق کے نچلے حصے میں, آج کا عراق جو ایریا آتا ہے, بیبیلونیا, میسوپوٹیمیا, یہ پورے ایریا میں میسوپوٹیمیا میں سومیرین گورنمنٹ تھی. کب تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے 4500 ایئرز پہلے, 4500 سال پہلے. اچھا پھر ایک بات بتا دوں, ابھی تک ان کو یہ معلوم ہے, یعنی ان کی ریسرچ جو ہم کو پڑھایا گیا, یا جو بھی آج کے سائنٹسٹ ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں, آرکیولوجسٹ ہیں,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जितना रिसर्च किया इनके हिसाब से, असल तो अल्लाह ही जाने, अल्लाह ताला के सिवा बेहतर कोई इंसानों की तारीख नहीं जानते इस जमीन के ऊपर, इनको जो पता चला उसमें ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या ओल्डेस्ट गवर्नमेंट कहां पर थी? ईसा अलैहिस्सलाम से 4500 साल पहले सुमेरिया में सुमेरियन गवर्नमेंट थी। उसके बाद हमारे इंडिया के नॉर्थ में हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन गुजरा, ये 3300 साल पहले थी। वैसे ही इजिप्शियन गवर्नमेंट ये 3050 साल पहले, यानी 3050 बीसी, 3300 बीसी, ईसा अलैहिस्सलाम से 3300 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहां गवर्नमेंट थी, हड़प्पन गवर्नमेंट। इजिप्ट में इजिप्शियन गवर्नमेंट थी, 3050 साल पहले थी। चाइना में 2070 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम के एक गवर्नमेंट थी, पूरा सिस्टम था उनके पास भी हुकूमत का। इसी तरीके से ओल्ड ग्रीस, ओल्डन ग्रीस गवर्नमेंट, पुराने यूनानी हुकूमत, ये 1100 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूद थी। ओल्डन रोमन एम्पायर या रोमन गवर्नमेंट, ये 753 बीसी में थी, ईसा अलैहिस्सलाम से 753 साल पहले थी। जापानीज हुकूमत 660 साल पहले थी ईसा अलैहिस्सलाम के। ये पूरे कंट्रीज में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मौजूद थे। जो आज आपको मैक्सिमम दुनिया में डेमोक्रेसी दिखती है, वो ग्रीक और रोम की कॉपीइंग है। वहां से इन्होंने कॉपी किया, थोड़ा सा हालात के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर लिया। यानी बताना आप लोगों के इल्म में यह लाना चाह रहा हूं, और यह पॉइंट बहुत अहम है एक मुसलमान होने के नाते हमारे अकीदे के लिए बताना यह चाह रहा हूं। जितने टाइप की आपको आज तालीम में बताया जा रहा, इंसान को तरक्की देने वाली, मईशत को तरक्की देने वाली, दुनिया में अमन कायम करने वाली, बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक की जितनी हुकूमतें हैं, यह पूरे क्या पूरा निजाम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की आमद के पहले इंसानों के बीच में मौजूद था। और जितने निजाम से इंसानों ने अपने ऊपर हुकूमतें की, वो लोग हर निजाम में कहीं ना कहीं नाकाम हो गए और वो निजाम फेल हो गए। और उनके निजाम में यह हुआ कि कोई एक तबका आगे निकल गया, बाकी के समाज के लोग पिछड़ कर रह गए। ये जब पूरे हालात चल रहे थे, उनके बीच में अल्लाह ने कुरान को नाजिल करके एक कानून भेजा और कहा कि ये अब जो कानून आया है, तुमने जितने तरीके आदम अलैहिस्सलाम के बाद से अपना लिए, उन सबसे बेहतर कानून आया है। सबसे प्यारा कानून अब आया है, सबसे बेहतरीन तरीकेकार तुम्हारी जिंदगियों के लिए अब आया है। यानी गोया कुरान एक ऐसे वक्त पर भेजा गया जब इंसान हर चीज का तजुर्बा कर चुका था, अब उसके पास कुछ बचा हुआ नहीं था। कुरान आया, कुरान के जरिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने एक नई तारीख इंसानियत के अंदर लिख दी। और फिर जैसे ही हम उससे गाफिल हो गए, तो इंसान फिर से खोद खोद कर वही चीजें निकाल कर वापस ढूंढ कर ला रहा है। तो ये बुनियादी बातों को जानते हुए अब आप लोग अगर गौर करेंगे तो आप लोग महसूस करेंगे कि दुनिया में जितने भी गवर्नमेंट्स चलते हैं, इनके अंदर आप जब वर्ड्स यूज करते हैं तो क्रेसी या क्रेटोस, क्रेट, डेमोक्रेट, एरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, क्रेसी या क्रेट, ये दो वर्ड्स बहुत कॉमनली सफिक्स के तौर पे, लाएहका के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यानी एक नाम के बाद उसके एंड में वो लगाते हैं। क्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है क्रेटोस से। क्रेटोस ग्रीक में एक बुत था जिसको ताकत देने वाला बुत माना जाता था। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि हमारे पास की जो अक्सरियत है उनमें गणेश की पूजा का कॉन्सेप्ट है, और गणेश के बारे में यह तस्वीर है कि इट्स अ गॉड ऑफ पावर, यह ताकत देने वाला एक गॉड है। ग्रीक क्रेटोस नामी एक डेटी को, एक बुत को मानते थे जो ताकत देता था। वो क्रेटोस के माने हैं पावर। तो अब आप अगर इसको एरिस्टोक्रेट या एरिस्टोक्रेसी करेंगे, क्रेसी या क्रेट पावर हो गया ताकत, और एरिस्टो यानी ताकत में कौन है? एरिस्टो है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट, क्रेट ताकत हो गया, ताकत में कौन है? डेमो है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट, ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट, क्रेट क्रेसी ताकत हो गया, कौन है इसमें? ब्यूरो है। तो इस तरीके से वर्ड सेट हुए हैं पूरे।
یہ پوری باتوں کو ذہن میں اس لیے رکھ رہا ہوں, یہ پورے انٹروڈکشن سے آپ لوگوں کے لیے, اس کے پہلے کہ ہم اللہ کے حکومت سے مراد کیا سمجھنے کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھیں. ساتھ میں دنیا میں جتنی بھی قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو 5 بنیادی اقسام میں بانٹ دیا گیا ہے. 5 بیسک ٹائپس آف گورنمنٹ ہوتے دنیا میں. ایک ہے ایرسٹوکریسی, جس کو اردو میں آپ ترجمہ کریں گے اشرافیہ. انشاءاللہ اس کے تفصیلات میں اگلے ہفتے میں جاؤں گا انشاءاللہ. اشرافیہ, اشرافیہ یہ جو لفظ ہے شریف سے, شریف ہے, بڑے شریف ہے بھائی انہوں. اشرافیہ شریفوں کی حکومت. ایرسٹوکریسی. آٹوکریسی خود مختاروں کی حکومت, یعنی خود سے آیا بن گیا میں تمہارا حاکم ہوں بول دیا, یا اس کے ساتھ ایک گروپ آیا, گروپ ٹھہر گیا آپ کے اوپر کہ ہاں میں تمہارے حاکم آج سے بول کر. جیسا حال حال میں ہم دیکھیں کہ آئیسس والے ایک سویپ مارے, سب کو بول دیا ہم تمہارے خلیفہ ہے بول کے زبردستی بیعت کرانا شروع کر دیے تھے. یہ ہے آٹوکریسی. اسی طریقے سے آپ کو مونارکی یعنی سلطانی حکومت, سلطانوں کی حکومت. پھر ایک ہے پیجوریٹو فارم آف گورنمنٹ, پیجوریٹو ٹائپ آف گورنمنٹ. پیجوریٹو ٹائپ آف گورنمنٹ یعنی اصل میں حکومت کوئی اور چلاتا, برائے نام کسی اور کی شکل سامنے رہتی, ہمارے چلانے والے حکومت کوئی اور رہتے, پیچھے سے شکل کسی اور کی دکھتے رہتی. سمجھ رہے نا, شکل کسی اور کی, حکومت چلا رہے ہیں کوئی اور پیچھے بیٹھ کے. یہ پیجوریٹو ٹائپ آف گورنمنٹ ہے. 5th ہے ڈیموکریسی. پھر ڈیموکریسی ان پوروں کے نیچے بریک اپس ہے پورے. وہ پورے بریک اپس کو انشاءاللہ ہم کمنگ سیشن میں ڈیٹیل میں لے کے جائیں گے اللہ کے قانون کو سمجھنے کے لیے. اب یہ جتنے بھی گورنمنٹس ہوتے ہیں یہ لوگ جہاں پہ اپنی فنکشننگ مینلی کرتے ہیں اس جگہ کا نام ہوتا ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ یہ ورڈ ہمارے بیچ میں کامن ہے. پارلیمنٹ کا ڈیفینیشن دیا جاتا ہے اے لیجسلیٹو باڈی آف گورنمنٹس ان ماڈرن پالیٹکس اینڈ ہسٹری. ماڈرن ہسٹری کس کو بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ایک ہے میڈیول ہسٹری, ایک ہے ہسٹری, ایک ہے پری ہسٹری. پری ہسٹری, ہسٹری, میڈیول ہسٹری, ماڈرن ہسٹری. ماڈرن ہسٹری کا معنی ہے 16th 17th سینچری سے لے کے یہ ٹائم. 16th 17th سینچری بولے تو 1500 سے لے کے آج تک کا جو وقت ہے اس کو ماڈرن ہسٹری مانا جاتا. اس کو ماڈرن ہسٹری کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جہاں یورپ ترقی کرنا شروع کرا. تو جہاں سے یورپ کی ترقی ہوئی وہ ماڈرن ہسٹری ہے. جہاں سے انہوں ہوش میں آئے, جنگلوں کے باہر نکلے, پتے اتار کے کپڑے پہننا شروع کرے, یہ ماڈرن ہسٹری بن گئی ان کے پاس. تو پارلیمنٹ از اے لیجسلیٹو باڈی آف گورنمنٹ ان ماڈرن پالیٹکس اینڈ ماڈرن ہسٹری. پارلیمنٹ ایک حکومت کا ایسا ادارہ ہے جو جدید تاریخ اور جدید سیاست میں 3 کام کرتا ہے. has 3 functions to do. One, it has people sitting who are the electorate representatives. اس کے اندر کون جا کے بیٹھتے؟ آپ میں جاننے جا کے بیٹھ سکتے. اس کے اندر قوم کی نمائندگی کرنے والے نمائندے بیٹھتے. 2, it functions to make laws. وہ ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے سماج کے لیے قانون بنایا جاتا. 3rd, it is a place of overseeing the government via hearing and inquiries. وہاں پہ ہوتا کیا؟ سیشن چلتا نا پارلیمنٹ کا سیشن. تو پارلیمنٹ کے سیشن میں گورنمنٹ کو سوالات کیے جاتے ہیں, گورنمنٹ سے سوالات کے جوابات لیے جاتے ہیں, گورنمنٹ خود سے بتاتی ہم یہ کریں یہ کریں. تو تبصرے, مباحثے, تذکرے ہوتے گورنمنٹ کیا کیا کر رہی ہے سو ہر تھوڑے دن میں جمع ہونے کے بعد. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ کی باڈی ہے. انڈیا کی پارلیمنٹ کا نام کیا ہے؟ سنسد ہے. ہماری پارلیمنٹ کا نام سنسد ہے. ٹھیک ہے. امریکن پارلیمنٹ کا نام کیا ہے؟ کانگریس ہے. ہماری جو سنسد ہے اس میں راجیہ سبھا اور لوک سبھا ہے. امریکن کانگریس کا جو اپر ہاؤس, جیسا ہمارے راجیہ سبھا ہے, امریکن کانگریس کے اپر ہاؤس کو سینیٹ بولتے. اسی طریقے سے فرینچ پارلیمنٹ کا نام نیشنل اسمبلی ہے. یو کے کی پارلیمنٹ کا نام ہاؤس آف لارڈز, ہاؤس آف کامنس ہے. اسی طریقے سے آپ کو رشیا کی فیڈرل کاؤنسل آف فیڈرل اسمبلی آف رشین فیڈریشن ہے ان کا. یہ پورے جو اپنے اپنے کنٹریز میں یہ ادارے ہیں, یہاں پر کیا ہوتا؟ یہاں پر قانون دان لوگ بیٹھتے,
قانون بناتے اور کیا کیا کرے ابھی تک حکومت, اس کے اوپر بحث کرتے. سعودی کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا نام کیا ہے؟ سعودی مجلس شورا, دا کنسلٹیٹو اسمبلی آف سعودی عربیہ ہے. سعودی کی جو مجلس شورا بولتے ہو لوگ اس کو. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو یہ پورے جگہوں پر قانون سازی ہوتی, قانون بنائے جاتے, مباحثے ہوتے لوگوں کے بیچ میں. وہ جو نمائندے ہیں وہ لوگ بحث کس بات کی کرتے, کون سا قانون لانا, کیا تبدیلی لانا, کیا بہتر ہے, اکانومی کیا ہونا. یعنی پوری سماج کے ساتھ ان کا معاہدہ کیا ہو گیا, آپ لوگ ہمارے لیے حکومت چلائیں گے, آپ لوگ ہمارے نمائندے ہیں, ہم ہمارے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں, آپ لوگ ہمارا خیال رکھیں گے ہر معاملے میں, پھر آپ جو ہمارے لیے بنائیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. آپ لوگ جو قانون بنائیں گے ہم اس پر, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا, اسی طریقے سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے, جب آپ بول رہے ہیں کہ آپ لوگ جو قانون بنائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے, تو یہ جو جملہ ہے اس کو ذہن میں رکھ لینا پورا. کوئی بھی حکومت کی پہچان کس قسم کی حکومت ہے وہ اس کے 5 صفات سے کی جاتی. ٹائپس آف گورنمنٹ 5 ہے, مین ٹائپس آف گورنمنٹ 5 ہے. کون سے ہیں؟ ایرسٹوکریسی, آٹوکریسی, مونارکی, پیجوریٹو گورنمنٹ, ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ. اشرافیہ, خود مختاری, سلطانی حکومت, برائے نام حکومت, جمہوریت. یہ 5 ٹائپ کے گورنمنٹس پوری دنیا میں چل رہے ہیں فی الوقت. ان کے تحت سب کیٹیگریز آتے. بس اس کے ساتھ ساتھ کوئی گورنمنٹ ڈیموکریٹک ہے یا ایرسٹوکریٹک ہے یا آٹوکریٹک ہے یا مونارکی ہے, یہ کیسا پہچاننا؟ تو 5 ان کے کیریکٹرسٹک ہے, ان کے صفات ہے 5. وہ 5 صفات کی بنیاد پہ وہ کیا ٹائپ کی گورنمنٹ ہے وہ معلوم کیا جاتا. اس میں سب سے پہلے جو لوگ حکومت پر فائز ہیں یہ حکومت میں آئے کس طریقے سے, یہ سب سے پہلے حکومت پہ جو فائز ہے انہیں حکومت میں آئے کیسا, یہ پہلی صفت دیکھی جاتی ہے اس کے اندر. دوسری, پاور ہاؤس ہائرارکی کیا ہے. پاور ہاؤس ہائرارکی مطلب, اس کو سمجھانے کے لیے آسانی میں بتا دے رہا ہوں میں آپ کو. آپ اسکولز کو گئے, کالجز کو گئے, آپ کو کالج کا جو کلرک ہے, ٹائپسٹ ہے, جو آپ سے فیس وغیرہ وصول کرتا, انہیں آپ کو کچھ بولا, آپ کی کلاس ٹیچر آپ کو کچھ بولی, آپ کی پرنسپل آپ کو کچھ بولی, تو ہائرارکی کس کی فالو کرتے ہیں آپ؟ پرنسپل کی سنتے کیونکہ سب سے ٹاپ ہے. تو پاور ڈسٹریبیوشن ہائرارکی اس جگہ پہ کیا چل رہی, آپ سن رہے ہیں کس کی وہاں پہ؟ سب سے پہلے حکم دینے والے کیسا ہے وہاں پہ. سیکنڈ, پاور ڈسٹریبیوشن ہائرارکی کیسا ہے. تھرڈ, پاور ہاؤس ادارے کون سے ہیں, کون سی جگہوں سے آپ اپنے اوپر حکم نافذ کرا لے رہے ہیں. کون آپ کو بول رہے ہیں کہ شرابی بول رہا آپ کو, کہ جواری بول رہا, کون بول رہا آپ کو؟ حکم دینے والے لوگ کیسے ہیں. پاور ہاؤسز جو ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ, وہ کون سے ٹائپ کے ہیں. فورتھ, سوشیو ایکنامک پالیسیز وہاں پہ کیا ہے. سوشیو ایکنامک پالیسیز مطلب جو سوسائٹی ہے وہ سوسائٹی میں پرائیویٹ لائف کا نظام, پبلک لائف کا نظام اور اکنامی کیسی چل رہی وہاں کی, یہ اس کے 4th کیریکٹرسٹک میں. 5th جو سب سے امپورٹنٹ ہے, آخری حکم کس کا چلتا اس جگہ پہ, وہ کون ہے جس کا حکم سب کے اوپر چلتا. یہ 5 چیزوں کے بنیاد پہ آپ وہ 5 میں سے کون سا سسٹم چل رہا معلوم کرتے ہیں. کنفیوژن ہے کچھ؟ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کیوں بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. یہ نہیں سمجھے تو اللہ کی حکومت کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آج پوری دنیا چل رہی ہے. آپ اس کا حصہ ہیں, میں اس کا حصہ ہوں. آپ اور میں اطمینان سے ہیں, آپ اور میں آرام سے ہیں, اور علامہ اقبال وہی تو بول رہے ہیں, بتوں سے تجھ کو امید ہے, اللہ سے نا امیدی. تو تمہارے جو پورے پاور سینٹرز ہیں, پاور ہاؤسز ہیں, یہ تو پورے وہ ہیں جس میں کہیں بھی اللہ نہیں ہے تمہارے لیے. تمہارے جو لیجسلیٹو باڈیز ہیں, لیجسلیٹو بلڈنگز ہیں, تمہارے جو پارلیمنٹس ہیں, کہیں اللہ نہیں ہے اس کے اندر تمہارے پاس. تم جو آرام کے ساتھ زندگی میں کوئی اور سسٹم آف لائف کو لے کے چل رہے ہیں, کہیں اس میں اللہ کا حکم نہیں ہے تمہارے لیے. تو جو باقی تم عبادت کر کے خوشحال زندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو تمہاری جزوی عبادتیں ہیں. جیسے میں مثال دیا آپ کو, دیواریں تو پوری بنا لیے, لیکن یہ دیواریں جس کے اوپر چھت بچھا ہوا ہے یہ تو کفر کا چھت ہے.
نہیں سمجھے آپ لوگ ابھی بھی کفر کے چھت کی اہمیت کیا ہوتی. کفر کے چھت کی اہمیت کیا ہوتی معلوم ہے؟ انہیں جب چاہا وزن ڈال کے کوئی بھی دیوار کو گرا دے سکتا. یوں گر کے مسلمان ہیں. کل تک نماز بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے, دعوت کا کام بھی کر رہے تھے, ہر چیز کر رہے تھے, لیکن ان کے اوپر سب کیا تھا؟ کفر کا چھت تھا. ایک جھٹکے کے اندر اب نماز نہیں پڑھ سکتے, تم روزے نہ رکھ سکتے, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. ترکی میں کیا ہوا؟ آرام کی زندگی تھی 1924 تک. ایک خلیفہ ہے, بطور نام ہے لیکن ہے, ایک خلیفہ ہے ہمارا, مصطفیٰ کمال اتا ترک آ گیا. اب کیا بولا؟ عربی میں قرآن نہیں پڑھیں گے تم لوگ. قرآن کو میوزیم میں رکھوا دیا. کسی کو قرآن دیکھنا ہے تو میوزیم کو جا کے دیکھو بولا. ہاں, پھر کیا ہوا؟ ازائیں عربی میں نہیں ہوں گی, نماز عربی میں نہیں پڑھی جائے گی. عربک لینگویج بین کر دی گئی ٹرکی کے اندر. کفر کا چھت تھا, کبھی بھی دیواروں کو دبا دیا. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی کیفیت میں تو ہم پورے ہیں آج. ہم دیواریں بنا کے بڑے خوش ہیں, لیکن وہ جو اوپر تمہارے سر کے اوپر جو اصل چیز ہے, وہاں تو اللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اب ہمارے پاس آج. اللہ کی حکومت سے مراد کیا؟ یہ چیز کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ الحکیم اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے, اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے. دیکھیں آپ سورہ بقرہ میں, آپ جب آیت الکرسی پڑھتے کبھی غور کریے اس کے بعد کی آیت کیا ہے. آیت الکرسی تو خالصتاً اللہ کی توحید کا تعارف ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, وہ ہمیشہ کی حیات والے ہیں اللہ تعالیٰ, اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے اللہ کو, نہ نیند آتی ہے اللہ تعالیٰ کو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ تعالیٰ کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی ہمت ہے, کس کی جرت ہے, کس کی اوقات ہے جو منہ کھول دے اللہ کے سامنے بغیر اس کے کہ اللہ سے اجازت مانگ لے یا اللہ اس کو اجازت دے دے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ تو ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے. تم ہم کو ظاہر ہے اور جو تم سے غائب ہے اس کا مکمل علم اللہ تعالیٰ کو ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تم لوگ جو نالج کی باتیں کر رہے ہیں آج, تمہاری نالج, ریسرچ, سائنٹیفک ریسرچ, ٹیکنالوجی, یہ سب جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو تمہارے علم میں صرف اس لیے آئیں کیونکہ وہ اب چاہتا تھا کہ تم کو علم پہنچاتے اس بات کا. کوئی علم تم تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ وہ تم کو دینا چاہے. تمہارے احاطے میں کوئی علم آ ہی نہیں سکتا سوائے اس کی مرضی کے. ولا یحیطون, تم احاطہ نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ کمپریہینڈ آف نالج اینی تھنگ ایکسپٹ دیٹ ہی ولز ٹو گیو ٹو یو. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی تو آسمان اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما, اور اس کو ذری بھی تھکان نہیں ہوتی اس کی حفاظت کرنے کے لیے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہ تو العلی ہے, العظیم ہے, سب سے اونچائی کے اوپر. سبحان اللہ عما یشرکون, ہر قسم کے شرک سے پاک, سب سے اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ذات مبارک ہے. اس کے فوری بعد کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ یہ تمہارے اللہ, تمہارے مالک, تمہارے خالق, تمہارے پالنے والے, تمہارا قیامت میں فیصلہ کرنے والے, جنت اور جہنم دینے والے, یہ اللہ تو اتنی عظیم صفت والے ہیں. اب نہیں مانتے اس اللہ کو. لا اکراہ فی الدین, کوئی زور زبردستی نہیں ہے تمہارے اوپر دین کے اندر. دین سے مراد کیا ہے وہاں پہ؟ اللہ کو اپنا حاکم ماننا نہیں چاہتے, مت مانو چاہو. لا اکراہ فی الدین, اب کوئی تم پہ زور زبردستی نہیں ہے کہ تم اللہ کو مانو یا نہ مانو. میں اللہ کو مانوں گا تو اللہ کا حکم مانوں گا, اور میں وہ بھی منافق ہو سکتا ہوں جو اللہ کو تو مان لیا لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتا. نہیں ماننا چاہتا تو اللہ کے احکامات کو. ہے مصطفیٰ کمال اتا ترک, تیری جس سے بہت ساری مثالیں گزری. فرعون کی مثال دی ہے, کئی ہزار سال کی حکومت دی ہے فرعون کو. تو فرعون کیا کرا؟ اللہ کی قدرت تھوڑی کھینچ سکتا اللہ سے. نسلیں نکلی اس کی ظلم کرتے ہوئے, اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے. ایک جھٹکا اور پوری نسل ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی, عبرت بنا دی گئی. لا اکراہ فی الدین, تم لوگ بھی ایسے ہی مزے کی زندگی گزارنا چاہتے ہو, گزارو. تمہاری بھی خوب نسلیں آئیں گی, کھا پی کے مست نکلیں گی, اور ایک وقت آئے گا تمہاری پوری نسل کو کھاڑ کے پھینک دیں گے ہم پھر. لا اکراہ فی الدین, کوئی دین میں زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, خلفائے راشدین بولتے نا, راشدین
بالکل سیدھے راستے پر. وہی لفظ ہے رشد. قد تبین الرشد من الغی. غی اسی سے بغاوت, طغیانی, ڈسرپشن, ڈسٹرکشن, کیٹاسٹروفی. جو سیدھا راستہ ہے وہ بگڑے ہوئے راستے سے الگ کر دیا گیا ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. جس کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو چھوڑ دیا جب وہ اللہ کے حکم سے ٹکرایا. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ, اللہ کے ساتھ کفر نہیں کیا. کفر کس سے کیا؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اور جس نے اللہ پر ایمان رکھا, کیا کہا اللہ نے؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. اس نے بہت ہی مضبوط چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گی. بولے اللہ تعالیٰ. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب, اللہ کی ہر وہ نعمت, ہر وہ برکت, ہر وہ فضیلت, ہر وہ تحفہ جو اللہ اپنے بندے کو دینا چاہ رہے ہیں اس دنیا اور آخرت میں. جس کسی نے طاغوت سے کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا, اس نے بڑی مضبوط چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی اس کے ہاتھ سے چھوٹنے والی نہیں ہے. واللہ سمیع علیم. اور اللہ تو ہر چیز سننے والے اور ہر چیز کا علم رکھنے والے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک ہے ولی اللہ. ولی اللہ اللہ کا دوست. ارے بھائی انہوں اللہ کے دوست ہیں. صحابہ اللہ کے دوست ہیں. اس زمین کے سب سے بہترین ولی اللہ کون ہے؟ نبی کے صحابہ ہے. گارنٹیڈ, سرٹیفائڈ, کوالیفائڈ, ڈکلیئرڈ ولی اللہ ہے وہ لوگ. باقی ہم انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ یہ بھی ولی اللہ ہوں گے. ڈکلیئرڈ ولی اللہ ہمارے صحابہ ہیں پورے, صحابیات ہیں پورے, امہات المومنین ہیں پورے, ہمارے نبی کی بیٹیاں ہیں پورے, ماشاءاللہ ڈکلیئرڈ ہیں لوگ. ولی اللہ, اللہ کے دوست. یہ تو آپ دوست ہوئے, اب اللہ کسی کے دوست بن رہے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ بول رہے ہیں میں دوست بن جاتا ہوں ایمان والوں کا جو میرے پہ ایمان لاتے. سوچو آپ کیسی دوستی ہے, کیسی دوستی ہے یہ. کون بن رہے ہیں آپ کے دوست؟ دیکھو میں ایک بڑے سے دوستی کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ تو انسانی فطرت ہے, کوئی بھی چاہتا اپنے سے بڑے سے دوستی کرنا. بڑا میرے سے دوستی کرنا چاہے یہ میرے لیے بڑے عزت کی اور بڑے فخر کی بات ہوتی. یہ تو کائنات کے رب بول رہے ہیں ایمان والوں کا میں دوست بن جاتا ہوں, بول رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. اور جب میں ان کا دوست ہو جاتا ہوں یخرجہم من الظلمات الی النور. ان کو کفر, شرک اور جہنم کی گھاٹیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف, جنت کے راستے کی طرف لا لیتا ہوں ان کو. یخرجہم من الظلمات الی النور. ان کو ظلمات, شرک کے گندگیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہوں, ایمان کے. اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو طاغوت کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں, جو طاغوت سے امیدیں لگاتے ہیں, جو طاغوت کے سہارے زندگی گزارتے ہیں, جو طاغوت کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دوستی کر لیتے ہیں, یہ تو وہ ہے جو اگر یہ پہلے سے ایمان پہ ہے تو ان کو ایمان سے کفر کی طرف کھینچ کے لے کے چلے آتے ہیں, ان کو نور سے ظلمات, اندھیروں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار. یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. خالدون عربی میں جب آتا اس کا مطلب کیا ہوتا؟ ہمیشہ 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 وہیں رہیں گے یہ لوگ. سمجھ میں آ گیا؟ اب اس بات کو پھر ایک اور چھوٹی سی طریقے سے اللہ کی حکومت کے ضمن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. توحید کے 3 اقسام, توحید کے 3 بنیادی اقسام. توحید الربوبیہ, توحید الاسماء والصفات, توحید العبادہ. عبادہ مانے 5 وقت کی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں؟ عبادت کر رہا ہوں. یہ عبادت کرو بولے تو کر رہا ہوں یا اپنی مرضی سے کر رہا ہوں؟ عبادت کا مطلب حکم دیا گیا غلامی کرنے کا. اللہ کی حکومت تو خالی نمازوں تک محدود نہیں ہے. حکومت اور عبادت جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا, جب تک میں وہ کرنے کی کوشش نہیں کیا تو یوں سمجھو کہ میرا چھت ابھی ایمان والا, اللہ کے ایمان کے ساتھ تھاما ہوا میرا ہاتھ ابھی نہیں لگا.
اور اگر اس حال میں میں یوں ہی مر گیا تو جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے, اور جس کیفیت میں اٹھے اسی پر تمہارے سے سوال کیا جائے گا. کیا کر رہے تھے آنے سے پہلے, کیا کوشش کی آنے کے پہلے, کیا راستہ نکالے آنے کے پہلے, مطمئن ہو کے زندگی گزار رہے تھے یا کچھ بے چین تھے؟ اگر یہ بھی ہمارے زندگیوں میں نہیں رہا, ساری بھاگ دوڑ ہماری, ساری بھاگ دوڑ, جیسا میں اس کے پہلے بھی بتایا, دنیا کمانا ہے, دنیا کمانا ہے, دنیا کمانا ہے, دنیا کمانا ہے. کہیں ماں باپ رکاوٹ بنے ہوئے, کہیں اولاد رکاوٹ بنی ہوئی ہے, کہیں بیوی بچے رکاوٹ بنے ہوئے. سورہ تغابن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ سورہ تغابن سورہ نمبر 64, تم میں سے بعض کی بیویاں اور بعض کی اولادیں تمہارے حق میں دشمن ہے, بولے اللہ تعالیٰ, لیکن تم انہیں درگزر کر دو. بولے آیت کی تفسیر کیا ہے؟ وہ آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ طیبہ آ گئے تو بعض صحابہ مکے میں رک گئے تھے, نہیں آ سکے. کافی عرصے کے بعد جب مدینے کو آتے وہ لوگ, تو اچانک وہاں پر دیکھتے کہ جو صحابہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے, مکے میں دوست احباب میں سے تھے, دوستوں کے گروپ میں سے 3-4 لوگ نکل کے چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ لوگ رک گئے, بعد میں گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھے کہ ایمان میں, اسلام کے علم میں کہیں سے کہیں نکل گئے وہ لوگ. تو یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا اجنبی, دیکھو کبھی ہوتا نا ہمارے دوستوں کے سرکل میں, بچپن کے دوست رہتے آپ لوگ, اس میں سے مان لو ایک 3-4 جنے سائنٹسٹ بن گیا, کوئی ڈاکٹر بن گیا, اور ایک 2-3 لوگ پیچھے رہ گئے. تو جب کبھی ان سے ملتے جا کے آپ, ایک انفیریورٹی کمپلیکس رہتی. اب بظاہر پیچھے بول لیتے ہمارے دوست ہیں بچپن کے, لیکن آپ میں ایک احساس کمتری آ جاتی ہے, ارے وہ لوگ کدھر سے کدھر چلے گئے, کاش میں بھی ان کی طرح تھوڑا پڑھ لیتا, کاش میں بھی تھوڑی محنت کر لیتا, آج میری بھی کوئی عزت اور مقام بن جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عزت اور مقام کیا تھی؟ جس کو سب سے زیادہ قرآن کے معلومات ہوں, جو سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے واقف ہو, جو دین اسلام زیادہ جانتا ہو, وہ سب سے قابل تھا اس معاشرے میں مدینے کے. اس کی عزت تھی. کون کر رہے ہیں اس کی عزت؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اے عبداللہ ابن مسعود, قرآن پڑھ ذرا. یا رسول اللہ, میری جرت کہ صاحب وحی کے سامنے میں قرآن پڑھوں, تیری آواز میں مجھے قرآن اچھا لگتا ہے, قرآن پڑھ رہا. تجھے اللہ نے داؤد علیہ السلام کی لہن میں سے ایک لہن عطا کر دی ہے. اللہ اکبر. کون دے رہے عزت؟ سوچو آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے عزت. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ جب صحابہ مکے سے ادھر مدینے کو آئے تو بہت شرمندہ ہوئے, کیونکہ ساتھی کئی آگے نکل گئے تھے ایمان میں, علم میں, قرآن کی تعلیم میں, حدیث کی تعلیم میں. تو یہ لوگ افسوس کرے, بولے ہمارے بیویاں تھیں وہ جن کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے, ہماری اولاد تھی, یہ لوگ رکائے ہم کو, بولے اطلاع کر کے جاؤ, ہم کیسے رہیں گے, تم چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا, تھوڑا کرو اور جاؤ. ہم بیویوں کی یا اولاد اور بیویوں کی محبت میں اللہ کے علم سے دور ہو گئے. بولے ان کے لیے نازل ہوئی ہے آیت, تم میں سے بعض کی بیویاں اور اولاد تمہارے حق میں دشمن ہے. کس چیز کو دشمنی بولے اللہ تعالیٰ؟ اگر تمہاری بیویاں اور اولاد تمہارے دین سیکھنے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تو دشمن ہے تمہارے لیے, بول اللہ تعالیٰ, کیونکہ تو مقصد ہے تمہارا, اسی کے لیے تو پیدا کیے گئے, اسی کے لیے تو مسلمان بنائے گئے, اسی کام کے لیے تو بھیجے گئے. اگر تم یہ نہیں کر رہے, جو بھی چیز باقی کی تمہارے سامنے آگے وہ طاغوت ہے تمہارے لیے. تم نے اللہ کے مقابلے میں اس کو چن لیا, تم نے اللہ کے بنسبت اس کو ترجیح دی, تم نے اللہ کے بنسبت اس سے محبت زیادہ کر دی. یہ ہے طاغوت اسلام میں. اور یہی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے علامہ اقبال کا وہ جو مشہور شعر ہے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اے میرے اللہ, میں اگر مسلمان ہوں تو میرا جو مقصد حیات ہے, پرپز آف لائف, اس پہ ٹاکس ہوتے ہیں ہمارے, دا پرپز آف لائف. اور جتنے ٹاکس میں آج تک سنا اس میں وہ 51-56 سورہ زاریات آیت نمبر 56 کوٹ کی جاتی, اور اس میں پورا بتایا کیا جاتا ہے, نمازیں پڑھ لو, روزے رکھ لو, زکات دے دو, حج کر دو, بس یہی عبادت بتائی جاتی ہے ہمارے کو. اچھا یہ تو عبادت ہے. اللہ کی حکومت, اللہ کی ملکیت, اللہ کی زمین پہ آپ سوچ کے دیکھو, اس کو تھوڑا سا سمجھو. ایک ذاتی گھر آپ خریدے, آپ کا گھر, اور حکومت وہاں پہ آپ کے نوکر کی چل رہی. آپ اندر آ رہے ہیں تو انہیں بول رہا آپ اندر کیسا آنا. 2 کوڑی کا نوکر انہیں آپ کو سمجھا رہا, وہاں جوتا اتارو, یہ ٹائم پہ آ جانا گھر میں, آپ یہی کھانا کھانا, ایسی کپڑے پہننا, یہ دیوار کو یہ پینٹ نہیں کرنا. کیا کرتے آپ؟ سوچو آپ, اللہ کی زمین. اور پھر کتنی خطرناک بات تو یہ ہے, ہم لوگوں کو
وہ جو اس کا حکم ہے اس کو نافذ کرنے بھیجے تھے اللہ تعالیٰ. بجائے نافذ کرنے کے ہم خود پامال کر رہے ہیں اس کو, ہم خود اظہار بیزارگی کر رہے ہیں. ارے یہ کیا بھائی, اب یہ بھی کرنا کیا, یہ کہیں کہوں گا بھائی, یہ کیسا ہوں گا بھائی, ارے یہ کیا ہے بھائی, نعوذ باللہ. سوچے کیا حشر ہوں گا ہمارا. یہ باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سورہ التین کی آیت نمبر 8 جو آخری آیت ہے جس سے میں نے شروعات کی تھی وہ پڑھ کر اس کا مفہوم سناؤں گا, اور علامہ اقبال کا ایک اور شعر آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. اے مسلمان, تیرے پاس فرصت کہاں سے آ گئی, کہاں سے آ گئی فرصت؟ زمین کی ایک انچ پر اللہ کا حکم نہیں چل رہا. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ کی توحید مکمل ہونا ہے زمین پہ. اگر 130 کروڑ مسلمان بظاہر نام سے ہی اگر اللہ کو مانتے ہیں تو 600 کروڑ انسان ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے آج بھی. ایک کے مقابلے میں 6 جو نہیں مانتے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور اللہ تعالیٰ, اللہ کی حکومت سے مراد کیا, یہ جو عنوان ہے اس کے ضمن میں جس آیت سے میں نے شروعات کی سورہ التین آیت نمبر 8, یہ سورہ تو ہم کئی بار نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں, آخری آیت, الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا تمہارے لیے اللہ سے بھی بہتر تمہیں حکم دینے والا کوئی ہے؟ کوئی ہے جو اللہ سے بہتر تمہارے حق میں کوئی فیصلہ سنائے کسی بھی معاملے میں؟ لا, ہرگز نہیں ہے اللہ. یہی چیز کو اللہ نے سورہ رحمان میں بھی کہا نا, فبی ای آلاء ربکما تکذبان, کن کن نعمتوں میں تم میرے ساتھ کفران کرو گے, ناشکری کرو گے میری. لا بشیء من نعمتی ولا تکذبوا ولک الحمد. اے اللہ, میں کوئی چیز میں آپ کے نعمتوں کے ساتھ کفر نہیں کرتا, میں آپ کا شکر کرتا ہوں اور آپ ہی کی تعریف بیان کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایاز ہے اور میں ایز اے ریکروٹر کام کرتا ہوں. انہوں نے میرا سوال ہے کہ اسلام میں سیکولرزم جو کانسیپٹ ہے اس کا رول کیا ہوگا, اور ایک مسلمان سیکولر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ سیکولرزم کا اسلام میں رول کیا ہے اور ایک مسلمان سیکولر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. سیکولرزم کے معنی ہوتے ہیں ٹو ٹالریٹ ادرس اینڈ اسپیک دا ٹروتھ. برداشت بھی کریں گے لیکن حق بول دیں گے. 2 2 2 into 2 4, 2 + 2 4. نہیں مانتا, 5 بول رہا میں, اڑا ہوا ہے, میں تو 5 ہی مانوں گا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کی مرضی, لیکن 2 + 2 تو صرف 4 ہوتے بھائی. یہ ہے سیکولرزم. سمجھ رہے ہیں؟ 2 + 2 5, ارے ماشاءاللہ بالکل کریکٹ بولے بھائی آپ. 2 + 2 3, کریکٹ, یو آر رائٹ. نہیں بھائی, دل نے توڑنا اس کا. اب اس کو اپن بولے 2 + 2 5 نہیں ہوتا, اس کا دل ٹوٹ جاتا بھائی. اس کو بولے 2 + 2 3 ہوتے, نہیں ہوتے, نہیں بولنا بھائی, انہیں برا مان رہا تھا. انہیں جانتا ہوں, انہیں سوچ رہا نا, اب اس کی جگہ رہنے دو نا. اپن تو نہیں مان رہے نا 2 + 2, اپن تو 4 ہی بول رہے ہیں. ہم تھوڑی بول رہے ہیں 2 + 2 5 ہوتا, ہم تھوڑی مان رہے ہیں 2 + 2 3 ہوتا. چھوڑ دو بھائی بیچارے کو. سمجھ نا, یہ سیکولرزم نہیں ہوتا. ہمارے پاس جب اکثر یہ لا اکراہ فی الدین کی آیت بھی کوٹ کی جاتی, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ کب بولا گیا؟ کانٹیکسٹ میں. پہلے توحید پیش کی گئی آیت الکرسی میں, یہ توحید کی دعوت دو, بولے یہ اللہ ہے بتاؤ, بولے نہیں مانتا ہوں بولا تو تیرے پہ کوئی زبردستی نہیں ہے, بولے بول کے باقی کا بتاؤ. بولے حق اور باطل الگ کر دیا گیا. جو طاغوت کو چھوڑ کے اللہ کو پکڑ لیا, مضبوط چیز پکڑ لیا, اس کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹے گی. اللہ ہر چیز سننے والے اور جاننے والے ہیں. اللہ دوست ہے ایمان والوں کے. شرک کے اندھیروں, کفر کے اندھیروں, جہنم کے گھڑوں سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے نور کے ذریعے سے. اور جو طاغوت کے دوست ہیں, طاغوت کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ جو غیر اللہ ہے وہ لوگ کیا کرتے؟ ان کو نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے کے چلے جاتے. اور جو لوگ یہ کام کریں گے, یعنی جو لوگ اسلام کی مخالفت میں آ کے کوئی حکم چلائیں گے یا عمل کریں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور وہیں ہمیشہ رہیں گے, بولے اللہ تعالیٰ. یہ ہے سیکولرزم. ٹھیک ہے, آپ نہیں مانتے مت مانو, یہ تو ہے. دیکھو بھائی, اسی طرح لکم دینکم ولی دین. بھائی اسلام میں بول دیا بھائی تیرا دین تیرے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. آخری آیت ہے وہ, شروع کہاں سے ہو رہی؟ کہو ان سے اے کافر ہو, لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون. کافر کو کافر نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ بول رہے قل یا ایھا الکافرون, اللہ بول رہے بولو.
انہیں بولا نہیں بولنا بھائی دل ٹوٹ جاتا. کیا بولتا رہے اس کو؟ پپا پکارتا. قل یا ایھا الکافرون، کہو ان سے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں کرتا اس کی عبادت جس کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں ہرگز اس کی نہیں کروں گا جس کی تم لوگ کر رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور مجھے معلوم ہے کہ تم بھی نہیں کرو گے اس کی جس کی دعوت میں دے رہا ہوں تم کو. لکم دینکم ولی دین، اب تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. سمجھ رہے نا؟ یہ سیکولرزم ہے. انہیں بھی صحیح میں بھی صحیح، اب جانے دو بھائی. اب اس کا دل ٹوٹ جاتا، اب نہیں سنتا بھائی، کتنا بھی بولے تو بولو ہی نکو بھائی. یہ سیکولرزم ہے. تو اسلام میں سیکولرزم پرمیٹڈ ہے. ہم جس کو سیکولرزم بول رہے ہیں وہ سیوڈو سیکولرزم. سمجھ رہے نا؟ ہمارے مولویوں کو ایک ضد ہے. کیا ضد ہے؟ نریندر مودی ٹوپی پہننا. کیوں پہناتے بھائی؟ انہیں بہت اچھا ہے، انہیں سیکولر ہے. ایکچوئل دیکھے تو انہیں کلیئر ہے، میں نہیں پہنتا بول رہا، میں میرے ریلیجن کو فالو کرتا ہوں، نہیں پہنتا میں. انہیں سیکولر ہے. کیوں سیکولر ہے؟ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں نے انہیں جس چیز کو رائٹ سمجھ رہا بیچارہ وہ کر لے رہا. مت کرو بولا تم جو کر رہے. سمجھ رہے نا؟ تو زبردستی کے کیوں؟ حق پہنچاؤ بولے اللہ تعالیٰ. ٹوپی پہنا ہے تو حق نہیں پہنچتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی ہے تو حق پہنچتا. سمجھ رہے نا؟ یہ ہے ہمارے لیے. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. السلام علیکم برادر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر ہم قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت بار بولتے ہیں کہ میں سارے آسمان اور زمین کا اونر، میں مطلب میری ہی ہے پورا، ٹو سے فرام ہیون ٹل ارتھ. اور پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں، اور میں چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا تھا. تو اس کا آپ جواب دیتے ہیں تھوڑا سا اور اس میں پوائنٹ؟ جی بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں دو طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو تعلیم دیتے ہیں. ایک یہ کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، اور دوسری طرف یہ میں چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. اگر آپ یہ چیز کو سمجھنا ہے تو دو آیتیں ہیں قرآن کی مشہور ماشاءاللہ. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179 ایک ہے، اور سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99. سورہ یونس کی آیت نمبر 99، سورہ آراف کی آیت نمبر 179. سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ اے نبی میں چاہتا تو سب کو زبردستی مسلمان کر دیتا. تو اے نبی کیا آپ ان کو جبر کرو گے؟ کا مطلب کیا ہے؟ میرا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ جبرن کسی کو مسلمان کروں. میں چاہتا تو کر دیتا، میرے اختیار میں ہے، لیکن میں ایسا نہیں کرا. کیوں نہیں کرا؟ کیونکہ ایگزام لے رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایک انویجیلیٹر ہے، انہیں آپ کی کلاس ٹیچر ہے، انگلش کی کلاس ٹیچر ہے، انہیں خود انویجیلیٹر ہے آپ کے انگلش کے ایگزام میں. انہیں چاہتی تو بچہ جب غلط آنسر لکھ رہا جب کریکٹ کر دیتی، مگر نہیں کری انہیں. کیونکہ ایگزام کا مطلب کیا ہوا؟ ایگزام کا مطلب آپ کی ایبلٹی دیکھی جا رہی، آپ کو پرکھا جا رہا یا آپ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ پر میں چاہتا تو کر دیتا، کوئی رکا ہی نہیں سکتا اگر میں ایسا کرنا چاہتا. لیکن اگر ایسا کر دیتا تو پھر اب امتحان ہی کیا رہا ہے؟ اس کے بعد امتحان ہی نہیں رہتا تھا. اور سورہ آراف کی آیت نمبر 179 میں 179 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اکثر انسان اور جنوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، بولے جہنم میں پھینکنے کے لیے پیدا کیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کو آنکھیں دیا پھر بھی نہیں دیکھتے، ان کو کان دیا پھر بھی نہیں سنتے، دل دیا پھر بھی سمجھداری سے کام نہیں لیتے. آنکھیں دیا نہیں دیکھتے، مطلب جو حق بتایا گیا اس کو نہیں دیکھنا چاہتے، جو حق بولا جا رہا اس کو نہیں سننا چاہتے، جو حق سمجھایا جا رہا اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. نتیجہ چونکہ اکثریت انسانوں کی ایسا کی اللہ سے کفر پہ اتر گئی تو ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. بولے یہ معنی میں امتحان آپ کا ہے. اللہ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کہیں کافر یہ اس میں نہ آ جائے میں چاہا تو مسلمان ہوں گا میں چاہا تو نہیں ہوں گا، نہ مسلمان یہ اس میں آ جائے میں چاہا تو مسلمان ہو گیا. نہیں، دونوں بھی شکلیں غلط ہے. ہم جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں اور ہم چاہتے تو سب کو مسلمان بنا دیتے. ہم نہیں بنائے مسلمان، جس کو بنانا تھا بنائے. ان کو جیسا بولتے نا، کسی کو پیسہ دے کر آزمایا گیا، کسی کو غریب رکھ کر آزمایا گیا، کسی کو ایمان کی دولت دے کر آزمایا جا رہا، کسی کو کفر میں رکھ کے آزمایا جا رہا. ایمان کی دولت والے کو کیا آزمایا جا رہا کہ انہیں اطاعت میں اتر کر جو کفر میں ہے ان تک یہ ایمان کی روشنی پہنچاتا یا نہیں پہنچاتا. اور اس کو کیا آزمایا جا رہا؟ جب اس کے پاس یہ روشنی پہنچی انہیں اس روشنی کو قبول کرتا یا چھوڑ دیتا. دونوں بھی آزمائش میں اپنی طرف سے. لیکن اگر اللہ چاہتے تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. امید آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.